خواتین و حضرات، اب ہم ایک اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ اب میں کبھی کبھی تھوڑی ٹرمینالوجی کی بھی وضاحت کروں گا۔ جاوید نامہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ٹرم قرآن سے ہیں۔ بعض اوقات مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں اقبال زورواسٹرینزم کے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھا تھا، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا پہ، وہ ساری عمر پڑھتے رہے ہیں، اور وہ اسلام کے اندر جو پری اسلامک کانسیپٹس جو آئے ہیں ان سب کو اقبال انالائز کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب اقبال نے یہ پچھلی دفعہ میں نے پڑھایا ہے گریہ اور خندہ، ہنسنا اور رونا، تو نظیری کے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ دنیا کی جو پیدائش ہے وہ رونے سے شروع ہوتی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگ رو رہے ہوں، جب تم پیدا ہوتے ہو تم رو رہے ہوتے ہو، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، جب تم مرتے ہو تو اگر لوگ رو رہے ہوں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اس پہ اقبال کا اپنا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ مومن کی نشانی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، یعنی ہنستا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مسکراہٹ ایمان کی، اور گریہ ہے فیئر آف انفورسین۔ یہ پہلے تو آپ اس کانسیپٹ کو لیں۔ اقبال نے پھر کائنات کے اندر سکون اور سیر کی بات کی ہے۔ اقبال کا یہ خیال ہے جو ان کے آگے چل کے ان کی فلسفی میں آتا ہے، وہ سیر دوام کی بات کرتے ہیں۔ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ تحرک میں رہتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جنت عاشق ہے ہی سیر دوام، رکنا نہیں کہیں، اسٹیشن جنت میں بھی نہیں ہے، جنت میں بھی ایک مسلسل ایک سیر ہے، ایک نظارہ ہے۔ یا تو آپ کے سامنے مناظر گزر رہے ہیں یا آپ مناظر کے سامنے سے پاس کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نیا طور نئی برکت تجلی، وہ ہر لہجہ نئی طور نئی برکت تجلی۔ اللہ نہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر دم جو سیر ہے اس کا اقبال بات ہے۔ سکون جو ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں۔ تو ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ سکون اور سیر کو آپ سمجھ لیں۔ آگے آپ نے جہاد کی بات کیا، ڈائمینشنز کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے یہ اس ڈائمینشنز میں ہے، چاروں، بلکہ 6 ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اوپر نیچے 6 ڈائمینشن، پھر ٹائم کی ڈائمینشن، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ یہ ورلڈ جو ہے ڈائمینشنز کی ہے، اور وہ جو ورلڈ ہے جو روحانیت کی ہے وہ بھی جہات ہے، جس میں کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ رہتا ہی نہیں کچھ، انلیمیٹڈ۔ اور جب آپ ان جہات کے قیدی رہتے ہیں، جب ہے قرآن میں کہنا للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اس کے لیے ہے۔ اور آج جو یہاں کا مشرق ہے وہ وہاں کا مغرب ہے، جو وہاں کا مغرب ہے وہ اگلا مشرق ہے، وہی ہے نا۔ آپ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں، ادھر سے مغرب ہے اور وہاں سے پھر مشرق شروع ہو جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کی کوئی ڈائمینشن باقی نہیں رہتی، شمال اور جنوب کی ڈائمینشن بھی باقی نہیں۔ تو یہ جو بے جہات ہے اس کو بھی آپ آگے سمجھیں۔ اور آگے اقبال نے دنیا میں کائنات کے سفر کی بات کی ہے، جب یہ آپ ٹائم اینڈ اسپیس کے بیریئر کو گزر جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اذان جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ جب دنیا میں بندہ پیدا ہوتا ہے تب بھی اذان کہی جاتی ہے، جب ان ڈائمینشن کو توڑتا ہے تو وہ بھی اذان ہے، وہ ہونٹ سے زبان ہے، اذان ہے، اور یہ جو اذان ہے یہ دل کی اذان ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یہ بندہ مومن کی مجھے ہے حکم اذان لا، ٹھیک، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایکچولی اقبال کہتے ہیں اذان ہے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول بعد میں آتے، رسالت سب سے پہلے تو اس کا اقرار ہے نا توحید کا،
اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ رسالت کا اقرار ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے آپ کے سارے معاملات ہیں جن کا تعلق ہے آگے۔ یہ جو ہے نا، اقبال نے دائر کہن کی بات کی، یہ بھی بار بار میں کہہ چکا ہوں۔ دائر کا معنی ہوتا ہے مندر، ٹیمپل، اور دائر کا معنی ہم نے انڈیا میں جب مسلمان یا سب کانٹیننٹ میں تھے تو ہم دائر ہندو کے ٹیمپل کو کہتے ہیں، لیکن اقبال نے دائر مغان کی بات بھی کی ہے۔ پارسیوں کا جو آتش کدہ تھا اس کو بھی دائر مغان کہا ہے، پیشراب خانے کو بھی دائر مغان۔ تو دائر سے مراد نان مسلم عبادت گاہ کو آپ کہہ لیں، بت خانہ، دائر بت خانہ، ہندوؤں کا بت خانہ ہے وہاں آ گیا۔ تو یہ دائر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک، irrespective آف دی ریلیجین۔ شان کا میں نے آپ کو بتایا تھا، شان اور شیون کا، اور شان کا لفظ میں نے کہا تھا یہ سورہ رحمان سے لیا ہے، کل یومن وافی شان۔ اللہ ہر دن جو ہے وہ نئی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی میں مصروف رہتا ہے، نئی سے نئی ایکٹیویٹی۔ شیون اور شان یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم شان کے معنی وہ گلوری کو لیتے ہیں، وہ بھی ہے پرشین کا ورڈ ہے شان، لیکن قرآنک ورڈ جو ہے شان، جیسے میں ابھی بریگیڈیئر تیمور سے بات کر رہا تھا، میں نے کل ہی 2 لیکچرز اپنے کروائے ہیں ریکارڈ، اقبال اور جاہلیہ کی عرب پوئٹری، اور جاہلیہ کی شاعری کو پھر میں نے پڑھا ہے نئے سرے سے، پہلے بھی پڑھا ہے اب بھی پڑھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جاہلیہ کی شاعری میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے میننگ وہ نہیں ہیں جو اب ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو جاہلیہ کی شاعری کو سمجھیں، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہوا ہے جب جاہلیہ کی شاعری ختم ہو رہی تھی۔ کل مجھے بڑا ایک عجیب سا انکشاف ہوا، جو میں لیکچر دے رہا تھا تو دین آئی ریئلائزڈ اس کا تعلق نہیں ہے کہ کعبہ جو ہے، کعبہ بھی ایک ٹیمپل تھا اس وقت، دائر تھا نا، بت تھے نا۔ اب میں ان بتوں پہ نہیں جاتا، ابھی آگے چل کے آؤں گا، اس وقت بات کروں گا لات کی بھی، منات کی بھی، عزا کی بھی، حبل کی بھی بات کروں گا، باقی بتوں کی بھی بات کروں گا، وہ ڈیٹیل آئے گی آگے جب ہم ابو جہل کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے۔ کعبے کے اندر بت تو تھے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور کعبے کے جو پردے تھے، باہر کا آپ غلاف سمجھ لیں یا اندر کے پردے، سونے کے پانی سے لکھ کے کتان کاپٹک کلاتھ کے اوپر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے عرب شعراء کے۔ کل میں نے وہ بھی پڑھے ہیں، کوئی لیکچر میں حوالے دیے ہیں، اور وہ قصیدے بھی پڑھتے تھے جب جو گزرتے تھے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس شاعری کو بھی وہی اہمیت تھی جو ان کو گارڈز کو تھی، جو ان کو کرتے تھے۔ اب یہ جو ٹیمپل تھا واٹ ایور، اس کے تمام اس کے ارد گرد، کعبے کے ارد گرد ایک ٹریڈیشن تھی، ایک روایت تھی، ٹریڈیشن تھی۔ کعبہ تجارت کا بھی گھر تھا، حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، قربانی کے وہ خون جو ہوتا تھا وہ بھی کعبے کے ارد گرد پھیر دیتے تھے، سیٹیاں بھی بجاتے تھے، تالیاں بھی بجاتے تھے، یہ ڈانس بھی کرتے تھے۔ دے شوڈ دیئر ڈیڈیکیشن۔ اب جب میں نے سارا پڑھا ہے نا اقبال کو اور ان کو شعراء کو، تو آئی واز اسٹنڈ۔ ہوا یہ ہے کہ وہ تو اور ہی کیفیت میں تھے۔ ابو جہل، ابو لہب اسلام سے پہلے ایک کیفیت تھی نا، تم تراک کے ساتھ گاڈز اینڈ گاڈسز، خدا اور خدا کی بیٹیاں، یہی تھا نا ان کا کانسیپٹ، حبل، وہ مائتھالوجی، اور پھر ان کا فخر ٹرائبل، پھر ٹرائبل کے دوسرے کو نیچا دکھانا، پھر خون ریزی، پھر قتل، پھر ان کی قسمیں کھانا، پھر تیر پھینکنا، اور تیروں کے اوپر وہ قسمت کے حال، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ اس کے عادی تھے۔ ایک دم اسلام آ گیا، یہی ہوا ہے نا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا جی اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں۔ It was virtually a shock
ٹھیک. اب وہاں پہ جیسے میں ابو جہل کی بات کر رہا تھا یا ابو لہب کی جو چچا تھا, یا اس وقت ابو سفیان کی یا باقی قبائل کی, میں عتبہ کی بات کروں, شیبہ کی بات کروں, وہ سارے لوگ وہ سٹیٹس کو چاہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے ہے چلنے دیں, یہ کہتے تھے نا. اور ہم نے بڑی مشکل سے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے, اور اس سسٹم کو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے کرمبل کر گیا. یہ ہوا ہے. اور جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے, میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, تو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ایک ایک بت پکڑ کے باہر مارا. حبل کو بھی توڑ دو, اس بت کو بھی توڑ دو, اس کو بھی واش کر دو, اور جو اوپر بت ہے حضرت علی مرتضیٰ کو کہا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو, جاؤ ان کو بھی پکڑ پکڑ پھینکو, ٹھیک, نکالو ان کو. اب آپ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں جن کے لیے سب کچھ وہ تھے گاڈز اور وہ سمبلز, ان کے سامنے پکڑو ٹھا ٹھا نیچے گر رہے. اور یہ قصائد جو تھے کعبے کے اندر جو لٹکے ہوئے تھے, وہ بھی پکڑ کے نکل رہے تھے باہر. مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ لوگ ان قصائد کو اور ان اشعار کو بھی وہی مقام دیتے تھے جو بتوں کو دیتے تھے. جہاں گاڈز ان کے لیے امپورٹنٹ تھے, اپنے مائتھولوجی, وہاں ان کے لیے اپنی شاعری, اپنی عظمت, اپنا شعر, وہ سب کچھ ان کے سامنے تھا. آئی واز اسٹانشڈ کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ پرانا دور دیکھا تھا, ان کے لیے اس چینج کو قبول کرنا کتنا مشکل ہوگا. امپاسبل. کیوں پاسبل تھا؟ ایک شخصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اٹ واز سو کنونسنگ پرسنالٹی, ٹھیک, کہہ رہے تھے لا ڈیلیٹ کر دو سب کچھ, اور لا کے بعد اللہ, اور لا سے آگے اللہ پہ آنا بڑا مشکل تھا. جسے اقبال نے کہا نا, لبا لب شیشہ تہذیب حاضر ہے میہ لا سے, مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ. اور نیٹشے کے بارے میں کہا وہ بے لا در ماندو تا اللہ نہ رفت, لا پہ پھنس گیا ہے, اللہ پہ آتا ہی نہیں. ٹھیک, از مقام اب تو بھی گانا رفت. تو لا اور اللہ اور اس کو ڈیلیٹ کرنا سب سے بڑی بات تھی. وہ توحید کا پیغام ہضم کاری کیا ہی نہیں جا سکتا, لیکن جنہوں نے قبول کیا they were so transformed. ان کے پیچھے جو جذبہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ان کے پیغام کا, اس جذبے نے ان کو الیکٹریفائی کر دیا. ایک ایسی بجلی ان کے اندر کڑک, ریسٹ لیس کر دیا. آپ خود سوچ لیں کیا تھے وہ, کیا ہو گیا. ٹوٹلی جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ اتنی عجیب ٹرانسفارمیشن تھی. اور میں نے ایگزیکٹلی جب اس کو کمپیئر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی چینج نہیں کی, انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اسی طرح رکھا ہے, یہودیت کے سارے قانون کو اسی طرح رکھا ہے. ایک ہی بات کی ہے کہ آئی ایم اے ریفارمسٹ, آئی وانٹ ٹو ریفارم. اور تم لوگ جو ہو یہودیوں کے پڑوسوں کو کہا کہ تم وہ لوگ ہو جن کی مثال رومن قبروں کی ہے, جن کے اوپر تو بڑا لگا ہوا ہے ماربل اور بڑے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں اور سجے ہوئے ہیں, اندر سے غلاظت ان کے اندر ہے. تم لوگ جو اتنے جبے اور دستاریں پہن کے آئے ہوئے ہو, تم ظاہری بڑے اچھے ہو, تمہارے اندر غلاظت اور وہ کفر اور بے ایمانی بھری ہوئی ہے. اور یہی قرآن نے کہا ان کے جو بنی اسرائیل کے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام واز, عیسائیت جو تھی اٹ واز اے ریفارمسٹ موومنٹ. رسول الی بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو محمد رسول اللہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں سب کی طرف رسول, پوری ورلڈ. دیٹ واز دا میسج. اور یہ وہ فرق تھا کہ اسلام واز ناٹ اے ریفارمسٹ,
Islam was totally demolishing the old system and bringing a new system. اور bringing a new system جو تھا یہ ایک ایسی چینج تھی. ہمیں تو بنی بنائی ملی نا, لیکن ان کو دیکھو جن کو وہ چینج جن کے سامنے آئی, جنہوں نے اس چینج کو اڈاپٹ کیا, انہوں نے اس چینج کو اپنے اوپر لاگو کیا اور وہ دنیا کے لیڈر بن گئے. جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے آپ کو توحید کی بھی اور شان کی بھی سمجھ لگ جائے گی. غیب و حضور کی بھی میں نے بات کی ہے, آگے چل کے میں نے ذات اور صفات کی بھی بات کی ہے. ذات میں نے کہا کہ ہستی مطلق خدا, اور صفات کیا ہیں؟ ایٹریبیوٹس. میں ابھی زورویسٹرینز کی بات نہیں کرتا. زورویسٹرین کے ہاں دیر آر 7, درمیان میں خدا ہے جس کو اہورا مزدہ کہتے ہیں, اور 3 ادھر کھڑے ہیں امشاس پند, اور 3 ادھر کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 کی ایک بنتی ہے پرسنالٹی, اور یہ جو امشاس پند ہے یہ کوئی علیحدہ پرسنالٹیز نہیں ہے, یہ گاڈ کی ریفلیکشنز ہیں خدا کی. they don't exist as such, they are just the reflections of God. اور ان کی اپنی خوبیاں ہیں جو میں آگے آپ کو جب آگے ذکر آئے گا خدا کا اور اس کی صفات کا. اسلام میں یہ ہوا ہے کہ وہی جو امشاس پند کی خوبیاں تھیں وہ ہم نے خدا کی صفات پہ لاگو کر لی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال جیسے شخصیت نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں جب فلسفہ اشراق کی بات کی ہے اور شہاب الدین سہروردی کی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ایکچولی اٹ واز دا ریوائولزم آف دی میجین فلاسفی آف دی لائٹ. اور شہاب الدین سہروردی نے انہی امشاس پند کو, انہی شخصیتوں کو اردی بہشت یاری ور انہیں ہی فرشتوں کی شکل میں پیش کیا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو امشاس پند پرشینز کے تھے ان کو ریوائیو کیا ہے شہاب الدین سہروردی نے, اور فلسفہ اشراق اب تک ہم پہ لاگو رہا ہے اور ہم اس کو صفات کہتے ہیں. اب مسئلہ وہی تھا پڑا ہے, صفات ذات حق, حق سے جدا یہ عین ذات, اور اس پہ تھا کہ کیا صفات کو ماننے والا توحید پرست ہے کہ مشرک ہے, اور کون مشرک ہے کون موحد, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اب اقبال نے کہا ہے کہ اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو عقل اور عشق کی بات کی, جو مختصر ترین لفظ جو عقل کے لیے ہو سکتا ہے نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے. لیکن اقبال عقل کو ریجیکٹ نہیں کرتا. عقل ہم عشق است و از ذوق نظر بیگانہ نیست, لیکن ان بیچارے را انجرت رندانے نیست. عقل بھی عشق کی طرح ہے اور ذوق نظر سے فارغ نہیں ہے, لیکن اس کو وہ ذوق رندانہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے خوبی کہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے تو وہ آگے بڑھنے کی اس میں ہمت ہو. جسے انہوں نے کہا نا کہ خرد سے راہ رو روشن بسر ہے, خرد سے راہ رو روشن, خرد کیا ہے چراغ راہ گزر ہے. خرد کے پاس خبر کیسے بات ہے, کچھ بھی نہیں کہتے. خرد کیا ہے چراغ راہ گزر ہے, درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا, چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. اب اقبال نے اسی چیز کو یہاں پہ لائے ہیں کہ میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. بات کہاں ہے, عقل اورا سوی جلوت می کشاد, عشق اورا سوی خلوت می کشاد. جب انسان بیریئر آف ٹائم اینڈ اسپیس کو توڑ کے آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, عقل اورا سوی جلوت می کشاد, عقل اس کو کھینچ کے جلوت کی طرف لے آتی. جلوت کیا ہوتا ہے, کمپنی, جلوہ, when you are together, محفل میں. خلوت کیا ہے, آئسولیشن. اور اگر خلوت نہ ہو تو پیغمبری بھی نہیں ملتی. موسیٰ کو رسالت تب ملی ہے جب وہ نکلے ہیں شعیب علیہ السلام کی بھیڑیں چرانے کے لیے ڈیزرٹ میں چلے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پرافٹ ملی ہی غار حرا میں ہے. خلوت تھی نا سالوں کی.
وہی ہوا ہے نا. اور زرتشت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ 5 سال وہ بھی خلوت میں بیٹھا رہا ٹل اہورا مزدا ہے اسپوکن ڈائریکٹلی ٹو ہم. تو خلوت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور خلوت جو ہے وہ جب بندہ پرفیکشن پہ آ جاتا ہے خلوت میں تو جلوت پہ مجبور ہو جاتا ہے. دین ہی کمز بیک. تو میں نے 3 آپ کو انبیاء کی مثال دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور میں نے زرتشت کی مثال بھی دی ہے کہ وہ بھی خلوت سے اس مقام پہ آگے بڑھے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ عقل اورا سوئے جلوت می کشد, عشق اورا سوئے خلوت می کشد, عقل ہم خود را بدین عالم زند, تا طلسم آب و گل را بشکند. عقل جو ہے, عقل ہم خود را بدین عالم زند, عقل بھی اپنے آپ کو اس دنیا میں آ کے مارتی ہے. زدن مارنا, زند عقل ہم, عقل بھی خود را اپنے آپ کو بدین عالم زند اس دنیا پہ آ کے مارتی ہے. تا طلسم آب و گل را بشکند, اور کوشش کرتی ہے کہ پانی اور مٹی کے طلسم کو توڑ دے. اب 3 چیزوں کے معنی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک طلسم, ایک نیرنگ, اور ایک افسون, اور ایک سحر, اور ایک جادو. سحر جو ہے وہ عربی زبان میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو اپنے تخیل کے ساتھ مست کر لینا اور اس کو اپنے اندر ابزارو کر لینا, اور اس کو مسحور کہتے ہیں. یہ شخص مسحور ہو گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا ہے مشرکین نے کہ یہ مسحور ہوئے ہیں, جادو کے اثر میں یہ مست ہے. ٹھیک یہی ہے نا, مسحور کا لفظ آتا ہے قرآن میں. یہ ہے سحر. جادو پرشین کا ورڈ ہے جو کامنلی استعمال ہوتا ہے فار سو مینی تھنگس. طلسم جو ہے یہ طلسمان سے نکلا ہے, اور طلسمان سے لوح کے اوپر اگر کوئی چیز لکھ دی جائے, اس کے اگر کوئی اثرات ہیں فوق الفطرت, تو اس کو طلسم کہتے ہیں. جیسے تعویذ کرتے ہیں یا میٹل کے اوپر لکھ کے دیتے تھے, تو یہ اس کو کہتے تھے طلسمان. اور یہ ہے طلسم. اور طلسم توڑا جاتا ہے جب تک اس کو آپ نیوٹرلائز نہ کریں, آپ اس تک پہنچے نا, اس لوح کو توڑے نا, تو طلسم قائم رہے. افسون جو ہے وہ ہے پھونک مارنا, دم کرنا. پڑھو اور پڑھ کے پھونک دو, ٹھیک, وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. اب ہے نیرنگ. نیرنگ ایکچولی از اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ. جب ہم اوستا پہ چلے جاتے ہیں, پرشین ان کی جو مذہبی کتاب ہے زورواسٹرینز کی, تو نیرنگ کیا تھا؟ وہ بیل کا پیشاب تھا, آکس کا, جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں, اور اس کو بوتل اپنے ساتھ رکھتے تھے, اس سے نہاتے بھی تھے. اور ابو العلا مورہ نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا ہے. کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا جو جا کے کنکریاں مارتے ہیں, اس میں جا کے بتوں اور حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں, اور میں کرسچینٹی کو نہیں مانتا جو صلیبیں لے کے پھرتے ہیں, اور میں یہودیت کو نہیں مانتا جو دیوار گریا کے اوپر جا کے روتے ہیں, اور میں ان کو نہیں مانتا مجوسیوں کو جو گائے کا پیشاب جو ہے بیل کا آپ نے اوپر ڈالا, اس کو نیرنگ کہتے ہیں. لیکن اسی نیرنگ کو آگے واسٹ معنی بعد میں دیے گئے ہیں کہ نیرنگ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس پہ آپ کا یقین ہو جائے کہ اس کے اندر جادوئی اثرات ہیں, اس کو نیرنگ کہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. علامہ کے ایک دوست جو تھے غلام بھی, ایک نیرنگ بھی تھا ان کا نام, لیکن نیرنگ کے اصل معنی یہ آپ سمجھ لیں جو اوستا میں لکھے ہوئے ہیں آج بھی وہی ہیں جو بیل کے پیشاب کے ہیں. تو گائے کے پیشاب کی پرستش ہندو کرتے تھے اور بیل کی پرستش دوسرے کرتے, اور دونوں حافظ مرری نے ہی کہا ہے. وہ مرہ آپ نے وہی میں جو عرض کر رہا ہوں, آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مرہ نے مجوسیوں کو یہ کہا کہ یہ بیل کا پیشاب جو ہے, اور بیل کے پیشاب کے لیے جو ورڈ ان کے ہاں یوز ہوتا ہے وہ نیرنگ کا لفظ. اس لیے نیرنگ, افسون, طلسم, سحر, جادو,
یہ ساری چیزوں کو گڈمڈ نہ کریں. کل بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ چیزوں کو کوالیفائی کریں اکارڈنگ ٹو دیئر میننگس. تو کہتے ہیں کہ تا طلسم آب و گل ربش کند، عقل جو ہے اس دنیا میں آتی ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں آ کے مارتی ہے تاکہ پانی اور مٹی مین ایلیمنٹس جس سے یہ دنیا بنی ہے. پہلے یہی خیال تھا کہ 4 ایلیمنٹس ہیں، اب یہ ہے کہ جتنے مرضی ایلیمنٹ ہم 100 سے اوپر ہو گئے ہیں، 120 ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا آب، خاک، باد اور یہ جو ہے آتش، ٹھیک ہے نا، یہ چیز تھی نا. تو آب و گل کا جو طلسم ہے اس کو توڑنا جو ہے وہ عقل توڑنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے پیچھے ایک طلسم ہے، لکھی ہوئی لوح ہے، اس لوح کو توڑنے کی عقل کوشش کرتی ہے کہ یہ جو اثرات ہیں عناصر کا کھیل، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائی ہے دون، یہ اقبال نہیں، عناصر کا کھیل ہے نا. اور زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. کہ تا طلسم آب و گل ربش کند، می شود ہر سنگ راہ اورا ادیب، می شود برق و سحاب اورا خطیب. اور یہ غالب سے اقبال نے یہ شعر لیا. غالب کا پرشین کا شعر بھی ہے، اردو کا بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹس ہیں، یہ جو ماحول ہے، یہ آپ کا استاد ہے. لطمہ کامز سیلی استاد نہیں ہے. یہ جو تھپیڑا ہے لہر کا جو سمندر سے اٹھتا ہے، یہ استاد کے تھپڑ سے کم نہیں ہے. یہ غالب کہتا ہے لطمہ کامز سیلی استاد نہیں. یہ انوائرمنٹس آپ کو سکھاتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں یہ عقل جو ہے یہ انوائرمنٹ سے سیکھتی، ماحول سے سیکھتی. جو اس کو نظر آتا ہے عقل پہ اس پہ اثرات ہوتے ہیں. اور بجلی اور بادل، می شود ہر سنگ راہ اورا ادیب، رستہ کا ہر پتھر جو ہے وہ عقل کا ادیب بن جاتا ہے. ادیب ادب سکھانے والا. اور تادیب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں تادیب؟ تھوڑا تھپڑ لگا لینا، ٹھیک، ساتھ سرزنش. اور تادیب ادب سے نکلا ہے، اور ادب کے معنی تھے مار کے پڑھانا، اس لیے تادیب نکلا ہے. ہر رستے کا پتھر جو ہے وہ جب عقل کو لگتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، رستے کے پتھر کی ٹھوکر سے عقل جو ہے وہ سیکھتی ہے. پتھروں سے ٹھوکر کھا کھا کے آگے بڑھتی ہے. می شود ہر سنگ راہ اورا ادیب، می شود برق و سحاب اورا خطیب. اس کا خطیب کون بن جاتا ہے؟ برق، بجلی اور بادل. یہ ساؤنڈز، یہ الیکٹریسٹی، الیکٹریفائنگ، یہ ٹھوکریں. آگے کہتے ہیں چشمش از ذوق نگاہ بیگانہ نیست، لیکن اورا جرأت رندانہ نیست. یہ پہلا میں نے لیکچر لیا تھا سلمان، تو کیا کہا تھا میں نے کہا شین آ جائے تو وہ، تے آ جائے تو تم، میم آ جائے تو میں. چشمش اس کی آنکھ، چشمم میری آنکھ، چشمت تیری آنکھ. یہ پرشین میں آپ دیکھ لیں، یہ شین تے اور میم کا چکر بہت آئے گا آگے چل. شین میں نے اس کی، کتابش اس کی کتاب، اور کتابم میری کتاب. اور فرماتے ہیں کہ چشمش عقل کی آنکھ جو ہے، اس کی آنکھ از ذوق نگاہ بیگانہ نیست، وہ ذوق نگاہ سے بیگانہ نہیں ہے. اور میں نے نگاہ کا معنی ہمیشہ کیا ہے جس کو عربی میں بصیرت کہتے ہیں، جس کو وین کہتے ہیں. وین دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی، یا خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور وین. وین از ویری امپورٹنٹ. نگاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے نگاہ گردن، ٹھیک، وہ ہمارے یونیورسٹی کے باہر لکھا ہے نگاہ بلند سخن. وہی نگاہ بلند. اور بلند کا بھی میں نے آپ کو میں فارسی میں بتایا تھا. میں نے کہا تھا کہ اردو زبان میں بلند کا معنی ہوتا ہے جو ایسے اوپر جائے، جس کو آپ ٹال کہتے ہیں. اور فارسی میں اور ٹرکش میں بھی انڈر دی امپیکٹ آف پرشین، اوریجنلی یہ فارسی کا لفظ ہے. بلند کا معنی لمبائی ہوتی ہے، اس میں اونچائی نہیں ہوتی.
مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ریشے بلند اس کی داڑھی بلند ہے، سبیلے بلند اس کی مونچھیں بلند ہیں. تو بلند کی ڈائریکشن کو نہیں ہوتی، لمبائی ہوتی، اور بلند کے معنی گلوری ہوتا ہے. اور بول کا مطلب گلوری ہوتا ہے، بول سے بلند، بول والا. اور استنبول و اسلام بول، اسلام کیا بول بالا، اور بلند گلوری، بلند لمبائی. تو فرماتے ہیں اقبال کہ چشم چس ذوق نگاہ بیگانہ نیست، عقل کی آنکھ وین کے ذوق سے بیگانہ نہیں ہے، لیکن اورا جرت رندانہ نیست، لیکن اس میں جرت رندانہ نہیں ہے. رند کیا ہوتا ہے؟ فارسی کی ڈکشنریاں جب میں نے پڑھی نا تو کہتے ہیں رندے سے بنا ہوا ہے. اور رندہ کیا ہوتا ہے؟ رندہ جیسے لکڑی صاف کر، لکڑی یا پتھر پہ رگڑنے کے لیے بھی ان کا رندہ ہوتا تھا، لکڑی کو صاف کرنا. ایسا بندہ جس کو پنجابی میں کھونگ کہتے ہیں نا، کھونگ، رگڑ کے شراب خانے میں اتنا بیٹھے کہ وہ کھونگ ہو جائے، ادھر عادی ہو جائے، ادھر بیٹھا رہے. اور اس کو کہتے ہیں جرت رندانہ. اور مولانا مودودی نے علامہ اقبال کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں 1942 میں. انہوں نے ایک لکھا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا کوئی عمل میرا جو ساتھ نہیں دیتا، اور میں عمل میں کوئی کامل نہیں ہوں. کہتے ہیں ایسا نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے تو کانپتے تھے اور اس پہ اثرات ہوتے تھے. عمل میں اقبال کو پیچھے نہیں تھے کسی سے. تو مولانا لکھتے ہیں دل بھی اقبال کا جو تھا وہ ایمان سے لبریز تھا، لیکن ان کو رندانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں مزہ آتا تھا. He loved it. سر فرقہ ملامتیاں تھا جیسے؟ نہیں، ملامتی صوفیوں کو میں آج ذکر نہیں کروں گا، لیکن فرقہ ملامتیہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ملامت کر کے خوش ہوتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں ان کے اندر وہ تکبر، وہ فخر وہ پیدا نہ ہو اور لوگ ان کو پہچان نہ سکیں. سر ایک انکساری اور عاجزی بھی تو وہ انکساری اپنی عاجزی اپنی، لیکن یہ جیسے رند کہتے ہیں نا، رند، تو رند کے معنی وہ ہیں کہ جو بندہ کسی کی پرواہ نہ کرے، جو مرضی اسے کہے، شراب خانے میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک. اور اقبال یہ کہتے ہیں لیکن اورا جرت رندانے نیست، عقل میں رندانہ جرت نہیں ہے. عقل مائنڈ کرتی ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ پاگل ہے، اگر وہ کہے کہ اس میں یہ خامی ہے، تو عاشق خوش ہوں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس میں وہ رندانہ ذوق ہے. آگے کہتے ہیں پس زتر سے راہ چون کوری رود، نرم نرمک صورت موری رود. بڑا خوبصورت ہے. مور کہتے ہیں چیونٹی کو، مور کس کو کہتے ہیں؟ اور کور کہتے ہیں اندھے کو. کہتے ہیں عقل جو ہے، ترس کہتے ہیں خوف کو. پس سے ترس سے راہ، رستے سے ترس سے راہ ڈرتی ڈرتی جاتی ہے عقل، رسک نہیں لیتی. ہاں، رسک نہیں لیتی. پس سے ترس سے راہ چون کوری رود، اندھوں کی طرح چلتی جاتی ہے رستے سے. جیسے اندھا ڈرتا ہے نا، چھوٹا مارے تھے پھر دیکھا، تو عقل بھی اسی طرح آگے چلتی ہے، نرم نرمک، رک رک کے صورت موری رود، چونٹی کی طرح چلتی ہے. چونٹی بھی رکتی ہے پھر چلتی ہے، پھر رکتی ہے پھر چلتی ہے. عقل بھی ایسے کرتی ہے. تاخیرت پیچیدے تر بر رنگ و بوست، می رود آہستہ اندر راہ دوست. چونکہ عقل جو ہے پیچیدے تر بر رنگ و بوست، وہ رنگ اور خوشبو کے اوپر پیچیدہ تر ہے. پیچیدن ہوتا ہے ایسے کر کے بال کھا کے، ایک ایسے کر کے نا ایک لپٹتے چلے جانا، جیسے ہوتا ہے نا دھاگے کو، پیچ، جیسے پیچ، تو وہ رنگ اور بو پہ پیچ کھاتی جاتی ہے، بل کھاتی ہے. عقل جو ہے رنگ اور بو، کلر اینڈ فریگرنس. کلر اینڈ فریگرنس مین وہ صفات جو سامنے ہے، جس کو سونگھ سکے، جس کو دیکھ سکے.
یہ ہے، بیسڈ ہے، اور اس پہ بیسڈ ہے حواس خمسہ، یعنی اپنی سینسز پہ وہ بیس کرتی ہے عقل. اور بھی روت آہستے اندر راہ دوست، محبوب کے رستے میں چلنے کے لیے سلولی چلتی ہے. کارش از تدریج می یابد نظام، من ندانم کہی شود کارش تمام. تدریج کا مطلب ہوتا ہے درج، کسے کہتے ہیں؟ درج، سٹیپ، درجہ. یہ درجہ اوپر کا درجہ، پھر اوپر کا درجہ، اس سے تدریج نکلا ہے. تدریج کا مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ. کارش تدریج می یابد نظام، اس کا کام جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کے نظام پاتا ہے. نظام نظم سے ہے، ڈسپلن سے ہے، یا اس کو کہیں آرگنائز کرنے کو. عقل چیزوں کو آرگنائز کرتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتی ہے. وہ لیپ نہیں ہوتی اس میں. جست، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا، وہاں تدریج نہیں ہے. اور کہتے ہیں من ندانم کئی شود کارش تمام، میں نہیں جانتا کئی شود کب ہوگا کارش تمام، اس کا کام کمپلیٹ. کب وہ کمپلیٹ کرے گی اپنے سفر کو؟ کسی کو نہیں پتا. سٹیپ بائی سٹیپ جا رہی ہے، آرگنائز کر رہی ہے. آگے کہتے ہیں مین داند عشق سالو ماہ را، دیرو زودو نزدو دور راہ را. مین دانت نہیں جانتا عشق سالو ماہ را، عشق کو مہینوں اور سالوں کا کوئی پتہ ہی نہیں. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا دور اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اقبال نے کہا ہے نا، اقبال کو اقبال سے سمجھے. عشق کی تقویم جو کیلنڈر ہے، تقویم اس میں تو مہینہ اور سال ہے ہی نہیں. اس میں تو ایسے زمانے ہیں جس کا نام ہی کوئی نہیں. جناب نور الحسن صاحب تشریف لائے ہیں، میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں. لاسٹ ٹائم بھی بڑی محبت سے انہوں نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ نیا ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نا کہ عشق کی تقویم میں کس کا کیلنڈر ہی اور ہے، دن ہی نہیں ہے، رات ہی نہیں ہے، سال ہی نہیں ہے، مہینہ ہی نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں دیر و زود و نزد و دور راہ راہ، وہ رستے کے دیر کو، جلدی کو، نزدیکی کو اور دور کو نہیں پہچانتا. اقبال نے ایگزیکٹلی یہ لفظ جو ہیں یہ آئنسٹائن کے لیے استعمال کیے ہیں پیام مشرق میں، جو اس کی نظم لکھی ہے، کہ اس کی نظر میں نزد و دور بھی نہیں ہے، نزد و دور بھی نہیں ہے اور دیر و زود بھی نہیں ہے. یعنی وہ ٹائم اور سپیس کے بیریئر کو کراس کرتا ہوا آگے جاتا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کی خلوت ہے، وہ جب وہ خلوت میں ہوتا ہے ایسے سمجھو جیسے کوئلے کی کان میں ہوتا ہے تاریکی میں، اور جب وہ جلوت میں ہوتا ہے تو فرشتے اور حور جو ہیں اس کو، ان سے وہ بڑھ جاتا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ من ندانم از مقام ان حکیم نکتہ سنج، مجھے نہیں پتا کہ اس نکتہ سنج حکیم کا مقام کیا ہے. کرد زرتشتی ز نسل موسیٰ و ہارون ظہور، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی نسل سے ایک اور زرتشت پیدا ہو گیا. اقبال کہتے ہیں یہودی تھا نا تو جلوے کی تلاش میں تھا، اور نور کو تلاش کرتا کرتا کہاں پہنچ گیا تجلی. ٹھیک ہے. اور زرتشت کا سارا دین بھی تو تجلی پہ ہے نا، نور پہ ہے، روشنی پہ. تو اقبال کہتے ہیں عشق جو ہے وہ دیر زود نزد اور دور کو نہیں پہچانتا، سال و ماہ کو نہیں. عقل در کو ہی شگافی می کند یا بگردے ہو طوافی می کند. عقل یا تو پہاڑ میں شگاف کر دیتی ہے، کر دیتی ہے نا عقل. وہ تھا نا چاگی کا پہاڑ، شگاف ہو گیا نا ایڈم. عقل، فزکس، عقل در کو ہی شگافی می کند، پہاڑ کے اندر شگاف کر دیتی ہے. اور اگر شگاف نہ کر سکے پہاڑ کے اندر تو کیا کرتی ہے؟ یا بگردے طوافی می کند، تو پہاڑ کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتی.
چکر لگاتی ہے پہاڑ کے ارد گرد. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہے کیسے ممکن ہو اگر نہیں سراغ کر سکی. ٹھیک, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اور پھر کہتے ہیں کوہ پیش عشق چون کاہی بود دل سری السیر چون ماہی بود. سری السیر ہوتا ہے تیز موومنٹ والا. آج بھی ایران میں, حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے, ایکسپریس ٹرین کو کہتے ہیں ترنے سری السیر. سرعت بھی بولتے ہیں. سرعت اس سے نکلا سیر, وہ جو تیز سپیڈ والی ٹرین ہے اس کو کہتے ہیں ترنے سری السیر. تو میں نے ان کو کہا عقل کے مارو, ہم تو تیز گام اور تیز رو کہتے ہیں, تو آپ سری السیر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں اچھا تو ہم نے تیز گام کا لفظ ہمیں نہیں پتا, آپ نے فارسی کا لفظ اور آپ اس کو سری السیر کہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ہم تو فارسی اپنائے ہوئے ہیں, تو تم عربی اپنائے ہوئے ہو, الٹی طرف چلتے ہو یا سیدھی طرف چل, جیسے واٹ ایور آئی ڈونٹ سے اباؤٹ دیٹ. تو کہتے ہیں کہ کوہ پیش عشق چون کاہی بود, پہاڑ عشق کے سامنے ایک کاہ گھاس کے تنکے کی طرح ہوتا ہے. عشق کے سامنے پہاڑ کیا ہے, جب روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے قیامت. عشق تو قیامت برپا کر دیتا ہے, پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح یا تنکوں کی طرح اڑا دیتا ہے. دل سری السیر چون ماہی بود, اور دل جو ہے وہ سری السیر عقل کی وجہ سے مچھلی کی طرح تیز تیز دھڑکتا ہے, اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. عقل جب آتی ہے تو انگزائٹی ہے نا, انگزائٹی میں دل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. لیکن عشق شب خونی زند بر لا مکان گور را نادید رفت نز جہان. عشق جو ہے وہ لا مکان پہ شب خون مارتا ہے. مکان کیا ہے جو ہے سامنے, کون سے نکلا ہے, پلیس کو مکان کہتے ہیں. لا مکان کچھ بھی وائڈ. عشق کیا کرتا ہے, وہ لا مکان کے اوپر شب خون مارتا ہے. رات کا جو ڈاکہ ہوتا ہے اس کو شب خون کہتے ہیں, شب خون مار, رات کا حملہ. تو عشق حملہ کر دیتا ہے لا مکان کے اوپر. اور گور را نادید رفتن از جہان, اور عشق آپ کو اس دنیا سے لے جاتا ہے قبر کو دکھائے بغیر. قبر کو دکھائے بغیر, قبر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اس دنیا کو چھوڑ کے اوپر چلا جاتا. میں ایگری نہیں کرتا, عزیز میاں قوال میرا دوست تھا بڑا اچھا, تو مجھے کہتا تھا کہ دیکھیں بغیر مرے ہوئے بھی آسمانوں پہ جا سکتا ہے. اور وہ 3 مثالیں دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہم مانتے ہیں, وہ مثال دیتا تھا, بابا نانک کی بھی دیتا تھا. کہتے ہیں بعض ڈیڈ باڈی ملی کوئی نہیں, تو کہتا ہے شمس تبریز بھی غائب ہو گیا. تو یہ اس کا ہے, میرا نہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اب حضرت عیسیٰ پہ میں بلیو کرتا ہوں, بٹ ناٹ آئی بلیو آن دیس. کیا ہوا ان کے ساتھ آئی ڈونٹ نو. لیکن قبر کو دیکھے بغیر بھی عشق لے جاتا ہے نا, لے جاتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں عشق از باد و خاک و آب نیس قوتش از سختی اعصاب نیس. عشق کا تعلق نہ ہوا سے ہے, نہ مٹی سے ہے, نہ پانی سے ہے. ان عناصر سے نہیں ہے جس سے یہ دنیا بنی ہے. اور قوتش از سختی اعصاب نیس, اعصاب کی جو مضبوطی ہے نا آپ کی, اس سے عشق کو قوت حاصل نہیں ہوتی. عشق کی طاقت روح کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ نہیں ہے. عشق بار نانے جوین خیبر گشاد, عشق در اندام ماہ چاکی نہاد. عشق نے جو کا نان کھا کے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا. یہی ہوا ہے. جنہیں نانے جوین بخشا ہے تو نے, انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. اقبال یہی کہتے ہیں, نانے جوین تو دیا ہے, اور خیبر کا قلعہ جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا یہودیوں کا, میں نے اس میں بھی لکھا ہے اگلے دن. I've written on that. میں اپنی بک میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اس قلعے کو توڑ دے گا. قلعے کو توڑنے والا، مذہب کو ختم کرنے والا علی مرتضیٰ ہے نا. عشق کی اور خودی کی اعلیٰ ترین مثال جن کو کہہ سکتے ہیں وہ علی کی ذات ہے نا. اقبال نے کہا ہے نا، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید. ہر وہ خوبی جو کسی ذات میں ہو سکتی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا ہے کہ حضرت علی جو تھے کرم اللہ وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی تھے نا، امیج. وہ کہتے ہیں یا صدیق ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے. اور صدیق کی یہ خوبیاں ہیں کہ صدیق کیا ہے، وہ انٹروورٹ ہے. جب اس کے سامنے حقیقت آتی ہے ایک دم اس میں منکشف ہو جاتی ہے، اس کا دل پہلے ہی موم ہوتا ہے. شہید کیا ہے، ایکسٹروورٹ، بولڈ، حقیقت کو تسلیم کرنے سے پہلے آرگو کرتا ہے، لیکن جب تسلیم پھر کنونس ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بندہ صدیق اور شہید اکٹھا نہیں ہو سکتا سوائے نبی کے. اور علی مرتضیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہیں. اور خود ہی کی، اور وہ جو سارے عشق کی آپ مثال لے سکتے ہیں. تو کہتے کیا ہیں کہ عشق بانانے جوین خیبر گشاد، عشق در اندام میں چاکی نہاد. اور عشق نے چاند کے اوپر شک کر دیا ہے، ون شکل قمر، اقترب الساعۃ ون شکل قمر. اور اقبال اور کسی اور نے نہیں کہا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، جیسے اچھی نعت شاید کسی نے لکھی ہو. حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ بھی ایک رند، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ تمام ہے اس کو تو نے چاک ہوتے دیکھا ہے، دیدی دو نیم گشت نے ماہ تمام را، دیدی دو نیم گشت نے ماہ تمام را، ان نیم میں جنبشی سے بنانے محمد است. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی انگلی کو اس کو بنان کہتے ہیں. اس کی معمولی سی جنبش ہے جس سے چاند جو ہے وہ شک ہو کے گر جاتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ایسے ابھی راجہ تھا جس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا انڈیا میں. یہ ڈاکٹر، یہ اگر پڑھیں آپ اس کو، ان کی کتاب جو ہے ظاہر آب کوثر میں بھی لکھا ہوا ہے، نہیں آب کوثر میں بھی ہے، اس میں بھی ذکر ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے بھی کیا ہوا ہے اس بر صغیر کی ملت اسلامیہ اور بھی. تو آپ نے جیسے فرمایا وہ ہندو راجہ تھا جس نے دیکھا. کہتے ہیں عشق در اندام ماں چاکی نہاد، یہ عشق کی دولت تھی نا کہ جس نے چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور کل آئے نمرود بے ضربی شکست، لشکر فرعون بے حربی شکست. اور عشق نے نمرود کی کھوپڑی کو بغیر ضرب لگائے توڑ دیا. ٹھیک کیا کیا ہے، کل آئے نمرود بے ضربی شکست، بغیر ضرب کے. نمرود کی کلہ کہتے ہیں کھوپڑی کو. مشتی کے بعد از جنگ یاد آید، بے زنید بر کلہ یخیش. وہ مکہ جو جنگ کے بعد یاد آئے، اپنی کھوپڑی پہ مار دو. ٹھیک، تو یہ فارسی کا بڑا مشہور محاورہ ہے. کل آئے نمرود بے ضربی شکست، عشق نے نمرود کی کھوپڑی بغیر ضرب کے توڑ دی. اور لشکر فرعون بے حربی شکست، بغیر جنگ لڑے، بغیر حرب کے لشکر فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. فرق کا نمرود کے کھوپڑی کو مارنے کے لیے پتھر نہیں لگا، مچھر. اور فرعون کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہی ہے نا. اور کیا فرماتے ہیں، عشق در جان چن بے چشم اندر نظر، ہم درون خانے ہم بیرون در. عشق در جان، جان کے اندر عشق ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کے اندر نظر ہے. عشق جان کے اندر ایسے ہے جیسے آنکھ کے اندر ویژن، بصیرت.
ہم درون خانے ہم بیرون در، دروازے کے اندر بھی موجود ہے، باہر بھی. وین آنکھ کے اندر بھی ہے، آنکھ کے باہر بھی ہے. اندر کیفیت ہے، پھر لائٹ ہے، سب کچھ ہے. اسی طرح عشق جو ہے جان کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اور جان کا تعلق اس نے وسعت کائنات سے بھی باہر اس کو لگایا، لامکان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. عشق ہم خاکستر و ہم اخگر است، قارئ از دین و دانش بردر است. عشق خاکستر بھی ہے، راکھ بھی ہے. ہم اخگر است، اخگر کہتے ہیں جس کو ہم انگارہ کہتے ہیں، اردو میں انگارہ، فارسی میں انگارہ ڈیفرنٹ ہے، وہ میں نہیں کہوں گا. جیسے جس کو عربی زبان میں قبض کہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں پہاڑ پہ تو یہ کہنا میں کو انگارہ لے آتا ہوں آگ کا. تو کہتے ہیں عشق جو ہے وہ خاکستر بھی ہے، بجھی ہوئی آگ، اور انگارہ بھی ہے جس کے اندر آگ موجود ہے. قارئ از دین و دانش بردر است. عشق کا کام دین و دانش سے بڑھ کے ہے، دین سے بھی اوپر ہے، دانش سے بھی اوپر ہے. اور پھر فرماتے ہیں عشق سلطان است و برہان مبین، ہر دو عالم عشق را زیر نگین. عشق سلطان ہے، برہان مبین واضح دلیل ہے، ہر دو عالم عشق را زیر نگین، اور دونوں جہان عشق کے زیر نگین ہے. اب پھر اقبال سورہ الرحمن پہ آ گئے ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. آپ نے پوچھا سلطان کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں عشق کی سلطان ہے، عشق کی برہان مبین ہے، ہر دو عالم عشق را زیر نگین، اور دونوں جہان عشق کے زیر نگین ہیں. نگین کہتے ہیں انگوٹھی کے نگینے کو، اور نگین جب پہن لیتا تھا بادشاہ تو کہتے تھے کہ اب اس کا کنٹرول ہے، اس کے زیر نگین آ گئے ہیں، اس کے اشارے کے، فنگر کے. پھر فرماتے ہیں لا زمان و دوش فردائی ازو، لا مکان و زیر و بالائی ازو. عشق سے لا زمان بھی ہے، دوش کہتے ہیں جو گزرا ہوا کل ہے، دوش. فردا کہتے ہیں آنے والے کل کو. اب فرماتے ہیں کہ لا زمان و دوش و فردائی ازو. عشق سے لا زمان بھی ہے، کل بھی ہے، آنے والا بھی اور گزرنے والا بھی. اور لا زمان نہ زمان ہے نہ مکان، لا الہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سن نہ رہی. نہ زمان ہے نہ مکان، یہ لا زمان. اب میں آپ کو آؤں گا کہ واٹ از دی اٹرنل ٹائم. یہ آگے زربان کا ذکر آئے گا اور پھر بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے برداشت کرنا. زربان کو جو برداشت کر گیا اس کانسیپٹ کو، وہ میرے ساتھ آگے چلے گا. جو نہیں برداشت کر سکے گا بڑا مشکل مرحلہ آئے گا آگے تھوڑی اگلے لیکچرز میں. اور زمان، ٹائم، کرونوس کہتے ہیں لا زمان و دوش و فردائی ازو. عشق سے ہی لا زمان ہے، عشق سے ہی فیوچر ہے، اس سے ہی پاسٹ ہے. لا مکان و زیر و بالائی ازو. عشق سے ہی لا مکان ہے، زیر نیچے، بالا اوپر. یہ ہائٹس، یہ ڈیپس، یہ ساری عشق کے ساتھ وابستہ ہیں. چون خودی را از خدا طالب شود، جملے عالم مرکب و راکب شود. چون خودی را از خدا طالب شود، جب عشق خدا سے خودی کو مانگ لیتا ہے. چون جب خودی را، خودی کو، از خدا طالب شود، عشق طلب کرتا ہے خدا سے، جملے عالم پھر تمام دنیا مرکب سواری بن جاتی ہے. وہ راکب شود، وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے. پوری عالم، پورا کائنات جو ہے وہ سواری ہو جاتی ہے. عشق پھر اس پہ بشرطے کہ اس خود ہی اس کو خدا عطا کرے. ہم سے خدا خودی طلب، ہم سے خودی خدا طلب. اقبال نے کہا اللہ سے خودی مانگو، وہ خودی سے خدا مانگو. پھر فرماتے ہیں آشکارا تر مقام دل ازو، جذب ان دائرے کہن باطل ازو. دل کا مقام جو ہے وہ عشق کی وجہ سے آشکارا تر ہو جاتا ہے. آشکار کہتے ہیں واضح، آشکار
عشق جو ہے وہ دل کے مقام کو واضح کر دیتا ہے. دل دریا سمندروں ڈھونگے. اور اقبال نے کہا ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, بے دل کا انہوں نے شعر استعمال کیا ہے ضرب کلیم میں. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلا تھا کہ دنیا ہے کہ نہیں, تو بے دل نے اس کو واضح کر دیا ہے. کیسے واضح کیا ہے؟ دل اگر می داشت وسعت بی نشان بودین جہان رنگ مئی بیرون نشست بس کے مہینہ تنگ بود. دل جو ہے وہ سرائی ہے, سرائی ہے جس کے اندر شراب ڈالی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہوا گیا ہے کہ اگر دل میں وسعت ہوتی نا تو یہ دنیا کائنات نظر ہی نہ آتی, دل میں ہی سمو جاتی. لیکن دل تھوڑا سا تنگ تھا, اس لیے تھوڑی سی شراب باہر گر گئی ہے تو دنیا نظر آنا شروع ہو گئی ہے. بے دل کا دل اگر می داشت وسعت, دل میں اگر وسعت ہوتی بی نشان بودین جہان, یہ ساری کائنات سارا جہان بے نشان ہو جاتا. رنگ مئی شراب کا رنگ بیرون نشست باہر آ گرا ہے از بس کے مہینہ تنگ بود, تھوڑی سی اس میں تنگی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا شراب باہر گر گئی. یہ کہا ہے اقبال نے دل, اور دل کا مقام کسی کو نہیں پتا. دل بدستاور کے حجی اکبر است, رومی نے کہا ہے نا, دل کو ہاتھ میں لے لو یہی حجی اکبر ہے. آج ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است, وہ تو خیر آگے چلے گئے ہیں, ہزاروں کعبے سے بھی دل بہتر ہے. دل کی میں بات نہیں کرتا, لیکن وہ کہتے ہیں آشکارہ تر مقام دل ازو, عشق جو ہے وہ دل کے مقام کو واضح کر دیتا ہے. جذب ان دیر کہن باطل ازو, اور یہ جو پرانا مندر ہے دیر کہن جس کی میں ذکر کر رہا تھا, اس کا جو جذب ہے, جذب ہوتا ہے ابزارپشن, کسی چیز کو ابزارب کرنے کو جذب کہتے ہیں. اور یہ جو جذب ہوا ہوتا ہے وہ مجذوب ہوتا ہے. اس پرانی کائنات کا جو جذب ہے نا, جو کشش یا ابزارپشن, عشق اس کو باطل کر دیتا ہے. عشق آپ کو لا تعلق کر دیتا ہے اس پرانے مندر سے. عاشقان خود را بے یزدان می دہند عقل تاویلی بے قربان می دہند, عقل تاویلی بے قربان می دہند. عاشق جو ہے خود را بے یزدان می دہند, اپنے آپ کو یزدان کے سپرد کر دیتے ہیں. عاشق خود کو, اسلام ہے کیا, اس کے معنی ہے سبمیشن. جب خدا کے سامنے سبمٹ اپنے آپ کو کر دو تو مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹھیک, تسلیم, یہ تسلیم اسی سے نکلا ہے اسلام. سلم آگے کیا کہا, کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمانت غیب جانی دیگر است. جو تسلیم کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو لمحے غیب سے ایک جان ملتی ہے. وہ قوال کو کہا پھر گاؤ, اس نے پھر گایا, پھر گاؤ, ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا. اتنا گایا اور رقص کیا کہ ادھر ہی فوت ہو گیا. یہ فواد الفواد میں لکھا ہوا ہے. میں جو آج آوازیں کر وہ دل کی باتیں کر رہا ہوں, اگرچہ میں تھوڑا سا میرے پہ کچھ کنٹرول ہے شریعت کا, تو میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھتا, وہ کنٹرول میں رہنا چاہیے بندے کو. لیکن اقبال کہتے ہیں عاشقان خود را بے یزدان می دہند, عاشق اپنے آپ کو خدا کے یزدان کے سپرد کر دیتے ہیں. اور عقل تاویلی بے قربان می دہند, اور تعویل کرنے والی عقل جو ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں. تعویل حکم حق میں اقبال نے کہا ہے کہ تعویل مت ڈھونڈو, ورنہ تعویل اگر کرنا شروع کر دیں ہر بات کی تو اقبال کیا کہتے ہیں, احکام تیرے برحق ہیں پر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند. اے اللہ تیرے احکام تو بڑے برحق ہیں, لیکن ہمارے مفسر اگر تعویل پہ آ جائیں تو قرآن کو زوروسٹرین کی جو مذہبی کتاب ہے پاجند, اس میں بدل دیتے. میں نے ابھی یند اور پایند اور اوستا کی بات نہیں کی, آگے چل کے میں کروں گا. یہ ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل تاویلی بے قربان می دہند. عشق والے جو ہیں عاشق وہ تعویل کرنے والی عقل کو قربان کر دیتے ہیں. عاشقی از صوبے بی سوئی خرام مرگرا بر خیشتن گردان حرام. اے اگر تو عاشق ہے, عاشق ای اگر تو عاشق ہے, از
سو کہتے ہیں طرف کو، سمت کو، ایک سمت سے بے سوئی خرام، اس جگہ چلا جہاں کوئی سمت ہی نہیں رہتی، کوئی ڈائمینشن ہی نہیں رہتی. جو میں نے ڈائمینشن کی بات کی تھی، ایسے آزاد ہو جاؤ اور مرگ را بر خیشتن گردان حرام، بر خیشتن اپنے آپ پہ موت کو حرام سمجھ لو. موت کیسے آیا؟ مومن جو ہے وہ تو کہتے ہیں مرگ نہ دیتے پہ جنت میں ہی ساتھ، موت دیکھے بغیر جنت میں چلا جاتا. موت تو ایک اسٹیشن ہے نا. اقبال کہتے ہیں موت کا ڈر ان کو ہی ہے جو اس جہان کے ساتھ جنہوں نے اس امتحان سے پورے نہیں اترے. بلکہ رومی نے کہا ہے، رومی نے کیا کہا ہے؟ ان جہان رکوع بے صورت قائم است، گفت پیغمبر کہ نوم نائم است. اس جہان میں اگر کسی شخص اس امتحان سے کامیاب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت جو ہے وہ سونے والے کی نیند ہے. پس مترسز جسم و جان بیرون شدن ان توئی کے بھی بدن داری بدن. رومی کہتے ہیں کہ تمہیں بغیر بدن کے بھی اللہ نے بدن دیا ہے. پس مترسز جسم و جان بیرون شدن، اس جسم اور جان سے باہر نکلنے سے مت ڈر. اور آگے فرماتے ہیں ای مسالے مرد در صندوق گور، می توان برخواستن بی بانگ سور. اے مسالے مرد در صندوق گور، اے انسان. صندوق کسے کہتے ہیں؟ تابوت کو. صندوق، تابوت کے معنی بھی صندوق ہے. تابوت سکینہ کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے صندوق کے معنی میں آیا نا. وہ صندوق ہی اٹھا کے لائے تھے نا فرشتے بنی اسرائیل کے پاس جو تھا. تو کہتے ہیں کہ در صندوق گور، قبر کے اندر جو آپ کا، جس کو کفن کہتے ہیں انگلش میں، تابوت، اس کے اندر مردوں کی طرح تو پڑا ہوا ہے. تمہارا جسم جو ہے تمہاری قبر بنا ہوا ہے. اقبال کہتے ہیں، کیا خوبصورت شعر ہے. واہ. اقبال کہتے ہیں اس جسم کو تم نے صندوق بنا دیا، تابوت بنا، اپنے تابوت میں تم دفن ہو. اے مثال مردے، تیری مثال اس مردے کی ہے جو قبر کے کفن میں پڑا ہوا ہے، اور قبر تمہارا جسم ہے. کہتے کیا ہے آگے؟ می توان برخواستن بھی بانگے سور. ہمت کرو تو بغیر سور اسرافیل بجائے ہوئے اس کفن کو توڑ کے تم باہر نکل سکتے ہو. سور اسرافیل کی. اور یہ وہ شعر ہے جو اقبال نے کشمیری قوم کے بارے میں کہا ہے کہ باش تابینی کے بھی آواز سور، ملتی برخیزدہ خاک قبور. ٹھہر اور دیکھ کہ بغیر سور اسرافیل پھونکے ہوئے ایک قوم اپنی قبروں سے کفن جاڑتی ہوئی کھڑی ہو جائے گی. یہ کشمیریوں کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، اور 100 سال پہلے کہہ گئے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ در گلوداری نوا ہا خوب و نغز، چند اندر گل بنالی مثل چغز. اب میں بڑا حیران ہوا کہ اقبال نے چغز کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. چگد ہوتا ہے یار، چگد ہوتا ہے، وہ الو ہوتا ہے. یہ چغز مینڈک کو کہتے ہیں. چغز کس کو کہتے ہیں؟ چغز مینڈک. اور وہ بھی چگد نہیں ہوتا، چگد ہوتا ہے. چگد، چگد نہ کہنا. میں بھی کہتا تھا تو میری غلطی ہوتی تھی، شعروں میں فارسی کے غلط ہو جاتے تھے شروع میں. پھر کسی نے کہا چگد نہ کہو، چگد کہو. آج صدائے چگد الحق رومی نے کہا ہے. تو فرماتے ہیں چند اندر گل بنالی. گل ہوتا ہے مٹی. کب تک تو مٹی کے اندر روئے گا مینڈک کی طرح. اور در گلوداری نواہا خوب و نغز، تیرے گلے کے اندر اللہ نے ایسی نوائیں پیدا کر دی ہوئی ہیں جو اچھی بھی ہیں، اور نغز کہتے ہیں جن کے بڑے مدر قسم کے گیت ہوں، جن کے گیتوں کی آواز آپ کو مو لے. اللہ نے تو تمہیں بڑے اچھے گیت عطا کیے، تو تم نے مٹی کے اندر جیسے برسات کے مینڈک بول رہے ہوتے ہیں گڑائیں گڑائیں شروع کر دی. یہ تمہارا مقام. اور پھر میں بڑا پریشان ہوا. ایک دن میں نے سوچا کہ یہ چغز کا لفظ جو مینڈک کا ہے، یہ فارسی میں کوئی اتنا مناسب لفظ نہیں ہے. تو اقبال نے اتنا انفیریئر لفظ جو ہے کیوں استعمال کیا؟ مجھے تھوڑا سا نا ایک دن ایسے غصہ آ رہا تھا. اور اب میں بتاؤں گا کہ پھر غصہ کیسے ختم ہوا. بر مکانوں بر زماں اسوار شو، فارغ از
پیچھا کی ان زنار شو، مکان اور زمان کے اوپر سوار ہو جا، کنٹرول کر لے، یہ تمہاری سواری بن جائے۔ بر مکانوں بر زمان اسوار، فارسی میں کبھی کبھی الف ایڈیشنل بھی لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی الف اڑا بھی دیتے ہیں۔ اسوار ہو جا زمان اور مکان پہ، فارغ از پیچاکین زنار شو، اور اس زنار کے پیچاک سے، اس کے جو پیچ کے اندر پھنسا ہوا ہے اس سے فارغ ہو جا۔ زنار ایک ایسا کپڑا تھا جو غیر مسلموں کو پہنایا جاتا تھا مسلمان سلطنت میں، اور ہندوؤں کو جو جینو ہوتی تھی یا اس کی پہچان ہوتی تھی مسلمان، اس کو کہتے تھے زنار۔ اور یہ ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو اصلی والے اقبال ہیں، اصلی والے۔ اور آج آپ کو یہ پتہ چلا ہے، جیسے کہ نور الحسن صاحب نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ اٹ از اے انٹائرلی نیو ورلڈ، انڈسکورڈ اقبال۔ اور تھینک یو ویری مچ۔